بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کے 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ دیکھو میرا اور تیرا واسطہ زندگی تک ہے، تیری آنکھ بند ہوئی میں دوسرے کی گود میں۔ دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں میں تمہارا زیادہ پکا بھائی ہوں، اگر تم فوت ہو گئے تو میں تمہیں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، قبر میں دفن کر کے پھر واپس آؤں گا، آگے پھر آپ جانیں، آپ کے اعمال جانیں۔ اور تیسرا بھائی کہتا ہے کہ نہیں میں بہت وفادار ہوں، میرا تیرا ساتھ اس دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہوتا میں تیرے ساتھ ہوں۔ نبی السلام نے فرمایا کون ہے اچھا بھائی؟ صحابہ نے کہا جو تیسرا ہے وہ سب سے اچھا بھائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ پہلا بھائی جو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کرتے میں دوسرے کے پاس، وہ تمہارا مال ہے، آنکھ بند کرتے ہی مال تو اپنا نہیں نہ رہتا، اب دوسروں کے اختیار میں۔ اب اللہ جانے وہ کیسے تقسیم کرتے ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں، شرعی طور پہ، غیر شرعی طور پہ۔ عام طور پہ تو دیکھا ہے کہ جس بندے نے وصیت نہ کی ہو تو پیچھے والوں کے زندگی جھگڑے میں گزر جاتی، کچھ ظالم بن جاتے ہیں، کچھ مظلوم ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ بھی اسی بندے کے سر پہ کہ تو نے اپنے معاملے کو کلیئر کیوں نہیں کیا تھا۔ پیسہ بھی ان کے ہاتھ میں آیا اور ان کی ناانصافیوں کا گناہ بھی اس کے سر پہ آیا۔ تو نے ان کو روڈ میپ دیا تھا، تو نے ان کو گائیڈنس دی تھی کہ تیرے بعد ان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ تو نے مسئلے کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، تم نے پرابلم کریٹ کیا، مزے وہ اڑائیں گے اور عذاب یہ بھگتے گا۔ تو یہ پہلا بھائی ہے مال، اور دوسرا بھائی وہ اس کا حقیقی رشتہ دار بھائی ہے۔ انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ نہلا دیتا ہے، کفنا دیتا ہے اور آدمی کو قبرستان میں جا کے دفن کر دیتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد پھر کہتا ہے لے او یار حوالے رکھ، بھئی تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ وہ اللہ کے بندے جب اللہ کے حوالے ہونا ہی ہے تو جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیوں نہیں کرتا؟ 2 ہی طریقے ہیں نا، جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اللہ کے دوستوں میں شمار ہوگا، ورنہ سارے لوگ کندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور اللہ کے حوالے کر کے آ جائیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے دوست کا آنا، ایک ہوتا ہے دشمن کا آنا۔ دنیا کی پولیس کسی بندے کو پکڑنا ہو تو بھیج کے ہتھکڑیاں لگا کے لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو ہی پولیس بنا دیتا ہے۔ اچھا بھی یہ فوت ہو گیا، اس کو جلدی پہنچاؤ ذرا قبر میں، ہم ذرا اس کی گت بناتے ہیں ذرا۔ اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے بھائی، باپ بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے، بیٹا باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے، قبر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بندے کو کندھوں پہ گرفتار کر کے اللہ کے سامنے پیش کر۔ اب بھئی آپ جانو آپ کا کام ہے، جن کی خاطر جھوٹ بولے، جن کی خاطر ملاوٹیں کی، جن کی خاطر دھوکے دیے، جن کی خاطر دنیا کمائی، سب مٹی میں ڈال کے واپس۔ اور تیسرے دن کے بعد پھر کوئی قسمت والا یاد کرتا ہے، یاد بھی کوئی نہیں کرتا۔ ایک وقت آتا ہے بندے کا نشان مٹ جاتا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ میرے پردادا کا نام کیا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ والد کا اور دادا کا، اتنے ہی نام یاد ہوتے ہیں، اس سے اوپر کون تھا کیا پتا بھائی، تو تذکرہ مٹ گیا نا۔ 5 نمازیں انسان کی زندگی کی مثال ہیں۔ صبح انسان کا بچپن، ظہر انسان کی جوانی، عصر انسان کا بڑھاپا، مغرب انسان کی موت کہ سورج زندگی کا غروب ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز انسان کی زندگی کا تذکرے کا نام و نشان مٹ جانا۔ جیسے دن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے عشاء کے وقت، انسان کا دنیا سے نشان ہی اللہ مٹا دے۔ تو دوسرا بھائی قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں لیٹتا ہے، نماز اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے، روزہ اس کے بائیں طرف آ جاتا ہے، قرآن مجید اس کے سر کی طرف آ جاتا ہے، ذکر اذکار جو اس نے کیے یہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور صبر ایک کونے میں سٹینڈ بائی کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں، کہیں سے بھی عذاب آیا اور کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ تو ہمارے بھائی تو یہ ہوئے نا، اعمال ہمارے بھائی ہوئے نا جو قبر میں ہمارے ساتھ گئے۔ ہم اعمال کمانے کے لیے تو اتنے فکر مند نہیں رہتے، اس لیے موت کی تیاری ایک بہت اہم عنوان ہے۔